حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لے، فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا۔ صبح تم اٹھے، کیا عمل کیا؟ اللہ پوچھے گا۔ کسی سے ملاقات ہوئی، طرز کیا تھی، سوچ کیا تھی، اللہ پوچھے گا۔ لین دین میں کیا معاملات تھے، تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیار رہنا چاہیے، تیار۔ ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتا، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتا ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کرے اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے، عام لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلانا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی، شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کرے گی۔ نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے، وہ اس پر توجہ کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، لوگوں شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا، چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا۔ حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، جسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے اور میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ وہ پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز
اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے، ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچے اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا، وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ۔ بانا تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر۔ اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ،
وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا۔ اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں۔ میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں۔ پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا۔ میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہے، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ، میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا۔ وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم فرما۔ تو میرے عزیز، ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور میں جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار
یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رب اشغاظ اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے، تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا، تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر صاحب، وہ کمزور صاحب، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا آقا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں،
کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں، اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ کہتے میں نے کہا پڑھ لو، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، کہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے۔ بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں۔ آج دعاؤں کی رات ہے، کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے مالک کریم، آج 15 شعبان المعظم کی عزت والی رات ہے، کرم اور برکت والی رات ہے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، رزق مانگو گے تو عطا کرے گا، بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا۔ تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا۔ اے مالک کریم، تیرے عاجز بندے ہیں، جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے، جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ، تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما۔ اے اللہ، جو ظاہر ہو گئے وہ بھی معاف فرما۔ اے مالک کریم، جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما، جو ہم نے جانتے بوجھتے شعور رکھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما۔ ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، کرم نوازی فرما۔ اے مالک کریم، بہت سارے لوگ باشعور ہیں لیکن بے شعوری کی زندگی گزار رہے، جانتے بوجھتے بے عملی کا وقت بتا رہے ہیں۔ اللہ، ہمارے لیے عمل کا راستہ آسان بنا دے۔ اے اللہ، بتانے والے بڑے، سمجھانے والے بڑے، عمل کرنے والے تھوڑے رہتے جا رہے۔ اللہ، عمل کا راستہ آسان فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاس سر ہے پر سجدے کا ذوق نہیں، ہمیں ذوق سجدہ عطا فرما۔ زبان ہے پر لذت قرآن اور لذت ذکر نہیں، لذت ذکر عطا فرما۔ اللہ، دل ہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ نہیں، وہ غلبہ عطا فرما، وہ غلبہ عطا فرما۔ ذوق اور شوق کی سواریاں عطا فرما، درد اور سوز کی کیفیات عطا فرما۔ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ مالک کریم، نیکی کے رستے پہ چلنا آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے کمزوروں پہ رحم فرما، بیماروں پہ رحم فرما، مجبوروں پہ رحم فرما۔ مالک کریم،
بڑا کڑا وقت آیا ہے انسانیت پر۔ اللہ، تیرے بندوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اے مالک کریم، لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آسان طریقہ ہے، اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے، سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمانے لگے بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ عمل، حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا۔ یہ جو عمل ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے، اتنی بڑی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر، وہ تیرا عمل کرنا۔ آپ پڑھیں گھر میں نماز، آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا۔ آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید، آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا۔ آپ بیٹھے تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، بچوں کی طبیعت لگ جائے گی۔ عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کی جد و جہد، کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ کبھی ہم سنتے ہیں باتیں، کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میری ساری عمر دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل رہا، ساری زندگی میری دوڑ رہی، جد و جہد رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، عمر کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا تھا، لیکن میں 50% پہ پہنچا تھا تو ابو بکر 100% پہ پہنچ گئے تھے، تو سارا ہی لے آئے تھے۔ میری دوڑ رہی، یہاں بھی دوڑ ہے، میری عزت کرو، میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ، معاذ اللہ میرا اکرام کرو، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، قبیلے میں، برادری میں، سوسائٹی میں، سماج میں یہ نام رکھتا ہوں، میں فلاں سیاسی، سماجی، فلاحی، رفائی تعارف رکھتا ہوں، میرا فلاں معاملہ ہے۔ یہ اس مزاج میں دوڑ لگ گئی، اس طبیعت کی دوڑ لگ گئی، مجھے بھی مانا جائے، مجھے بھی گنا جائے، مجھے بھی شمار کیا جائے، میرا بھی نام ہو جائے، مجھے بھی اگلوں میں رکھا جائے، قرب والوں میں میرا بھی تذکرہ کیا جائے۔ جو دوڑ ہمیں بتائی اور سکھائی گئی تھی، اس دوڑ میں ہم شریک کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں آگے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جو ہمیں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو۔ تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اتنے عمرے کے، اچھی بات ہے، اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں، لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا، جس میں جد و جہد کرنی، جس میں دوڑنا تھا، جس میں کاوش کرنی تھی، اس میں تو ہم پیچھے ہیں۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، آپ یقین کریں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے سال بیت گئے۔ بھی ایسے لگتا ہے کل ہی تو بھی داخل کرایا تھا گھر والوں نے اسکول میں، ابھی اگلے دن کی بات ہے دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے اور اتنے سال بیت گئے، اتنا وقت گزر گیا۔ ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں۔ دیکھیں اگر بچے بڑے ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے، لیکن ہم دونوں باتوں میں اپنا مزاج رکھتے ہیں، بچے بھی بڑے چاہیے ہمیں اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو گیا، تو جناب آپ کیا ہو گئے؟ اب آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کہاں پہنچ گئے؟
وہ کیا دور تھا جب کہتے تھے میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگا ہے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے والدین کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا تھا. ان کی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہوتی تھی, اشراق اور چاشت بھی شروع ہوتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرتا دیکھیں. وہ اپنے لفظوں پر, جملوں پر, زبانوں پر, انداز پر کنٹرول کرتے. میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے تھے اب لڑنا نہیں ہے, بچے اثر قبول کرتے ہیں, بڑے ہو گئے, اب ہمیں ماحول اور طرح کا بنانا ہے. کب آگے نکلیں گے نیکیوں میں؟ کب ہم جد و جہد کریں گے؟ کب ہم یہ والا کام کریں گے کہ نہیں اب مجھے سمر جانا چاہیے, نہیں اب میرے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے, نہیں اب مزاج میں حلم, بردباری, وقار, وفاداری, یہ چیزیں مجھے پیدا کرنی چاہیے. کب بچپنا ختم ہوگا؟ وہ کسی درویش نے کہا تھا نا کہ میں نے 22 سال کے بوڑھے دیکھے اور میں نے 65 سال کے بچے دیکھے. کہا جناب کیا معنی؟ کہنے لگے معنی یہ ہے کہ بزرگی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے, عمر کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو سمجھ کے ساتھ ہے, جس دور میں سمجھ آ گئی, شعور آ گیا, سمجھ گئے بات کو. ورنہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ساری زندگی سمجھدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منصب سے میچ ہی نہیں کرتی, ان کے سٹیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتی. بھئی یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ کا معیار یہ نہیں تھا, معیار بلند ہے آپ کا, آپ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بات کریں گے. تو میرے عزیز آگے بڑھا جائے. اب تو کئی ہمارے کلاس فیلو چلے گئے, کئی ساتھ رہنے والے چلے گئے, کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مہینوں ہو گئے چارپائی پہ پڑے, ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں, کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں, کئی لوگ رخصت ہو گئے, تو کیا ہم کب کس وقت ہم عبرت پکڑیں؟ بچوں کر کے جنازہ پڑھ کے آ گئے تو صرف اسی کا ہونا تھا, قبر میں فاتحہ پڑھ کے آ گئے تو صرف اسی کو دفن ہونا تھا, کسی کی کل خانی میں چیلوں میں شرکت کر کے آگے کسی کی ہونی تھی, میری ہونی نہیں ہے. اپنے اعمال میں پختگی لائی جائے, آگے بڑھا جائے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میدان احد میں ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے تھے. کتنا ٹائم لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ گوشت کی بھری ہوئی پلیٹ نہیں تھی ان کے سامنے کہ ساری خالی ہونے میں دیر لگے. کھجور کھا رہے تھے, بخاری شریف ہے. اور کھجور کھاتے کھاتے کریم محبوب علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت میں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں وہ بات انہوں نے سنی تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے وہ باقی کی منہ سے نکال دی. کیا معنی؟ کہیں کھجور کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے, کہیں دیر نہ ہو جائے. وہ کھجور نکال دی اور میدان میں اترے اور وہ لڑے اور انہوں نے جد و جہد کی اور وہ اسلام کا نام لے کر ڈٹ گئے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر کھڑے ہو گئے. اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی. انہوں نے کھجور کھانے کا وقت بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے. کیا معنی ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے پہلے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی. اوہو ہمارا تو جناب وہ میرا پروگرام بن گیا, بس میں حج کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں نے ولی اللہ ہو جانا. بھائی یہ بچوں کی شادی ہو جائے, تھوڑے سے کام ہے, میں پھر مسجد نہیں ہوں. بھائی دلی تو بڑی دور ہے, دلی دور است. یہ آپ جو باتیں سنا رہے ہیں یہ تو لمبی ساری بات ہے, یہ تو کام شروع کر دینا چاہیے تھا, اس پر تو عمل شروع کر دینا, روکا کس نے؟ آپ بچوں کے بیاہ بھی کریں لیکن ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کریں. آپ ڈیوٹی پہ بھی جائیں, رزق حلال بھی کمائیں, پر اگر رب توفیق دینا تو سویرے اٹھ کے ایک سپارہ قرآن مجید کا تلاوت بھی فرمائیں. اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کریں, نیکیوں کے ساتھ جد و جہد کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال دیا ہے, اللہ کی راہ میں خیر کے ساتھ بانٹنا ہے, پھر اس میں جلدی کریں, پھر دیر نہ کریں. جوانوں اس طرح سیر کرنے کا عمر جوانی ہے نا, کھانے پینے کا عمر جوانی ہے, اور کہیں آنے جانے کا ٹائم جوانی ہے. میں سچ بتاتا ہوں, عبادت کرنے کا ٹائم بھی جوانی ہے, دین کی نوکری کرنے کا وقت بھی
جوانی ہے، ذکر کرنے کا ٹائم بھی جوانی کا ہے، درود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی، کعبۃ اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں، اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دینوں تے مینوں کھیڈاں بھل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی، پر ہن تے رولدی میں رول گئیاں۔ یہ مزہ بھی جوانی، دیر نہ کرے، وقت ضائع نہ کرے، ادھر ادھر نہ گزارے۔ او جناب، او دوست و نوجوان، او بیٹے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ وہ میں نے کہا وہ ٹائم کدھر سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں۔ میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کدھر سے لائیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ فارغ بڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے، کچھ توجہ نہیں کرتے، کچھ انہماک نہیں ہے، کچھ ذوق نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی۔ تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی سیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑھے، اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جد و جہد کیوں نہ کرے۔ لیکن پتہ نہیں کہاں الجھ گئے لوگ، وہ کہاں علم کے ذائقے، وہ کہاں محبت کی باتیں، وہ کہاں لوگوں کا خیر تقسیم کرنا۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے، آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کر، اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں ہوں۔ اور جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے، پورے کرتے آج بچت کیا ہوئی، آج خرچ کیا ہوا، آج آمدن کتنی ہوئی، کل میری آمدن کتنی ہے، اس میں میری بچت کتنی ہے۔ اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نا عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نا سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے۔ ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول۔ جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے، تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے۔ حضور تو جانتے ہیں نا۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں؟ اتنی تیزی سے کہاں گیا؟ حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا تھا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا۔ نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا اوہو وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا۔ تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے، جس کے کہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے۔ انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے۔ ہم نا جی وہ انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا۔ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کام کرنا ہے تو پھر اسے کریں، پھر دیر کس بات کی؟ جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں۔ جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا ہے وہ کرے شروع، جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع۔
جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کر دے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے. جس کا خیال ہے اب میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے. اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے. وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا. جو نیکی جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو. کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا. آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام بھی، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور. اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے. ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں. ملتے ہیں لوگ پر ملتے. زندگی نے وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا. لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار. حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا. کیا معنی ہے کسی سے ملنا تو راضی ہو کے ملنا. یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے طبیعت بلا وجہ کی ہے، بعض جگہوں پہ کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ. نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے. اصول حسنات میں کوشش کی جائے. ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں. جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے. آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا. جلد از جلد. امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے. کو بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی. کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں. کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے میں. کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے. خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے. پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا. اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا. وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے. جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، جلد از جلد. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے. حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے. اس سے پہلے نیکی کر لو، قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے، ذہنوں کو پریشان کر دیا جائے. کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دی یہ تو نفل ہے، چھوڑو دی یہ تو غیر مؤکدہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے. اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے. پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟
موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں۔ جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہے ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں